اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں حدیث مبارک، یہ انوار نبوت حدیث پاک کی کتاب ہے سیرت کی، میں اس میں سے پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد مناف کی اولاد پر ایک نظر. سید الکونین علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد خواجہ عبد مناف کے 4 بیٹے ایسے تھے جن کی نسل کا سلسلہ جاری ہوا. 1 عبد الشمس، 2 نوفل، 3 مطلب، 4 ہاشم. عبد مناف کے ان 4 بیٹوں کی اولاد میں زمان جاہلیت سے گروپ بندی اور فرقہ بندی کا سلسلہ چل پڑا. عبد الشمس اور نوفل کی اولاد نے ایک گروپ بنا کر اپنی طاقت جما لی، اور مطلب اور ہاشم کی اولاد دوسرے مستقل گروپ کی حیثیت رکھتی تھی. اور پہلا گروپ یعنی عبد الشمس اور نوفل کی اولاد نے اپنے افراد اور طاقت کے حساب سے ہمیشہ دوسرے گروپ یعنی مطلب اور ہاشم کی اولاد پر اپنا غلبہ اور اقتدار کی چھاپ ڈال رکھی تھی. اور اس گروپ کے اندر بنو ہاشم اور بنو مطلب کے بارے میں ایسی عداوت اور دشمنی کا کینہ پیدا ہو چکا تھا کہ یہ لوگ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے نشو و نما اور ترقی و خوشحالی کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے تھے. اگر بنو ہاشم اور بنو مطلب میں کسی قسم کی ترقی یا عزت کی بات معلوم ہو جاتی تو یہ عبد الشمس اور نوفل کی اولاد کی آنکھوں کے لیے کانٹے اور خار بن جاتے. وہ کسی طرح پسند نہیں کرتے تھے کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب پھلے پھولے، حتیٰ کہ بڑھتی ہوئی اس عداوت اور دشمنی کا حال یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ دنیا کا انسان اس بات کا وہم اور گمان تک نہیں کر سکتا تھا کہ ان دونوں گروپ کے درمیان اتنی قریبی عزیز داری اور رشتہ داری بھی رہی ہو. اور عداوت اور مخالفت کا سلسلہ اس طرح چل ہی رہا تھا کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو ہاشم میں سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے رسول اور رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی گلیوں میں پیغمبر عالم کی حیثیت سے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو بنو عبد الشمس اور بنو نوفل کے اندر عداوت اور دشمنی کا جو کینہ تھا وہ خطرناک انداز سے ظاہر ہوا. اور اسی عداوت و دشمنی کا نتیجہ تھا کہ غزوہ بدر میں جب پہلا مقابلہ ہوا تو کفار کی جانب سے سب سے پہلے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بنو نوفل کے 3 افراد عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع اور ولید بن عتبہ میدان میں نکلے. جب ان کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے انصار کے 3 آدمیوں کو بھیجا گیا تو انہوں نے بڑے غرور سے کہا کہ ہمیں ان سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی جب غزوہ بدر میں مقابلہ ہوا 3 آدمی کفار کی طرف سے اور 3 آدمی مسلمانوں کی طرف سے جائیں گے، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسلمانوں میں انصار کو بھیجا، انصار کی جماعت میں سے. تو انہوں نے اپنی غیرت کے خلاف سمجھا اور جو وہ عداوت تھی اس کے بنا پر کہا کہ ہمیں ان سے نہیں لڑنا بلکہ قریش سے لڑنا ہے، ہم تو بنو مطلب اور بنو ہاشم سے لڑیں گے. چنانچہ انصاری افراد کو واپس بلوا لیا گیا اور بنو ہاشم میں سے 3 افراد حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مقابلے پر آئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان ہاشمیوں کے ہاتھوں سے بنو نوفل کے تینوں طاقتوں کو قربانی کے جانوروں کی طرح کاٹ کر ڈھیر کرا دیا. اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے قریش کے جس لشکر نے مدینہ پر حملہ کیا تھا اس کا سرغنہ اور سپہ سالار امیہ بن عبد الشمس کا پوتا ابو سفیان تھا. اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر تمام قبائل عرب کو لے کر مدینہ پر چڑھائی کرنے والا بھی
امیہ کا پوتا ابو سفیان تھا۔ اسی دشمنی اور عداوت کے بنا پر ان دونوں گروہوں کے درمیان رشتہ داری اور عزیز داری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور جس طرح اسلام سے پہلے ان دونوں کو الگ سمجھا جاتا تھا، اسی طرح اسلام کے بعد بھی الگ الگ سمجھا گیا۔ چنانچہ بخاری شریف میں اسی موضوع کی ایک حدیث شریف 3 مقامات میں موجود ہے کہ جب خیبر کا مال غنیمت تقسیم ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو آپس میں ذو القربہ اور عزیز داری قرار دے کر مال غنیمت کے خمس میں سے حصہ دیے، اور بنو عبد الشمس اور بنو نوفل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قرابت داری اور ذوی القربہ سے خارج کر کے ان کو خمس میں سے نہیں دیا۔ تو اس موقع پر بنو عبد الشمس میں سے حضرت عثمان اور بنو نوفل میں سے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہما نے سید الکونین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ ہم بھی آپ سے قرابت داری میں بنو مطلب اور بنو ہاشم کی طرح برابر کے ہیں، لہٰذا ہم کو بھی خمس میں سے دیا جائے۔ تو آقا نامدار علیہ السلام نے یہ کہہ کر ان کو دینے سے انکار کر دیا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم عزیز داری اور قرابت داری کے اعتبار سے زمانے جاہلیت اور زمانے اسلام دونوں میں ایک ہی جیسے ہیں، اور بنو عبد الشمس اور بنو نوفل ان کی طرح ان کے ساتھ ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس مضمون کی ایک مختصر حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جو میں نے پڑھا یہ جو ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارک تھی، اللہ پاک اس سے ہم کو سبق لینے کی اور ہمارے دل میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مبعوث فرما دے، جمع دے۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ جیسا اللہ علیہ محمد اہلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔